بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گر تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر ڈالے۔ ناظرین گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگو بلا شبہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میری اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں 12 اماموں کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ 12 امام کون ہیں اور کون ہوں گے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، حضرت امام مولا علی علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال قبل حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے با اختلاف روایات خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جناب علی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی سب سے زیادہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو گود میں اٹھا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام 10 یا 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ بیت رضوان اصحاب بدر واحد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا، اور خاص طور پر جنگ خیبر جو کہ کئی دن تک جاری رہنے کے باوجود فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی کہ جناب مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور فتح کا علم جناب حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سپرد کیا گیا، اور پھر جناب علی علیہ السلام نے ایسی فتح حاصل کی کہ آج بھی اگر کفر کے ایوانوں میں جناب علی علیہ السلام کا نعرہ بلند کیا جائے تو دیواریں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ گزری ہے۔ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دے رکھی تھی۔ محترم دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے، چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و تربیت کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کی مباحثوں میں اور معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت کے موقع پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شریک رہے۔ دوستو، 2 ہجری میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ نکاح کے تقریباً 10 یا 11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ سیدہ جنت حضرت فاطمہ زہرا کے بعد جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور ان سے نہایت کثرت کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے، اور اسی یادگار حج سے واپسی پر رسول کائنات نے ایک اور جامع خطبہ مقام غدیر خم پر دیا، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔
انہوں نے پہلے اس بارے گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار صحابہ کے اصرار سے مجبور ہو کر یہ اٹھانا پڑا، اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذی الحج 2 شنبہ کے دن مسجد نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ آپ 35 ہجری سے 40 ہجری تک کا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور شورش کی نظر ہوا، اور اس 5 سالہ مدت میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون و اطمینان کا نصیب نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی نے ایک اتام نامی عورت سے شادی کے لالچ میں شہر کوفہ میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا تھا۔ خارجیت کے فتنے کے عروج کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قبر انور کو اس وقت خفیہ رکھا گیا، کافی عرصہ بعد قبر انور کو ظاہر کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسن علیہ السلام 12 ائمہ کرام میں دوسرے امام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین تانا دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی تھی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ دوستو، آپ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال 17 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ولادت باسعادت کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بچے کو مجھے دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کر دی۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، جناب علی بن ابی طالب بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا قسم ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 25 حج پیدل چل کر ادا کیے تھے۔ سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو کسی نے زہر دے دیا تھا، اور زہر اس قدر سخت اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے تھے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ کی پاداش میں پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ زہر آپ کی زوجہ نے دیا تھا انتہائی نامناسب معلومات ہے۔ آخر کار اس زہر کی وجہ سے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں امام علی مقام امام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ نمبر 3، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ محترم دوستو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک
حسین رکھا گیا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر بارگاہ ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں بیٹھ کے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ دوستو، جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مقام شہادت کی مٹی بھی پیش کی تھی۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر قربان فرمایا تھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنے بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام حسن اور حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کی تپتی ریت پر نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ دوستو، حضرت علی ابن حسین جنہیں امام زین العابدین اور امام سجاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے اور چوتھے امام ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد زین العابدین مشہور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ گھر والے دریافت کرتے، یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو فرماتے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ زین العابدین اپنے زمانے کے بہت ہی جلیل القدر عالی مرتبت بزرگوں میں سے تھے۔ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حشام بن عبد الملک اپنے زمانہ خلافت سے قبل ایک دفعہ حج کے لیے گئے۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران حجر اسود کا استلام کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رش کی وجہ سے نہ کر پائے۔ اتنے میں حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین تشریف لائے۔ ایک چادر اور تہمت باندھے ہوئے، انتہائی خوبصورت چہرے والے، بہترین خوشبو والے، ان کی آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا۔ طواف شروع کیا اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگ ان کی ہیبت اور جلالت شان کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے اور آپ نے اطمینان کے ساتھ استلام کیا۔ حشام بن عبد الملک کو جب یہ بات اچھی نہ لگی اور اہل شام میں سے کسی نے کہا کہ یہ کون ہے جس کی ہیبت اور جلال نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا؟ حشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مسافر کون ہے۔ قریب کھڑے شاعر فرزدق نے کہا، میں جانتا ہوں۔ شاعر فرزدق نے زین العابدین کی تعریف میں بہت سارے اشعار کہے کہ یہ وہ شخص ہیں جس کے چلنے کو بطحا، بیت اللہ، ہل اور حرم بھی جانتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں۔ اگرچہ تم تجاہل سے کام لے رہے ہو، انہی کے دادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ محترم دوستو، حشام بن عبد الملک کو غصہ آیا، اس نے فرزدق کو قید کرنے کا حکم دیا۔
ان کو مکہ مدینہ کے درمیان میں اسفان نامی جگہ میں قید کر دیا گیا تھا۔ جناب امام زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے شاعر کے پاس 12,000 دینار بھیجے اور کہا، اے ابو فراس، اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتے تو ہم وہ بھی بھجوا دیتے۔ فرزدق شاعر نے یہ کہہ کر رقم واپس کر ڈالی کہ اے رسول خدا کے فرزند، میں نے جو کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہا ہے اور میں اس پر کچھ کمانا نہیں چاہتا۔ دوستو، واقعہ کربلا کے دوران آپ شدید بیمار تھے، جس کی وجہ سے آپ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ علیہ السلام کو اسیران کربلا کے ساتھ دمشق لے جایا گیا۔ امام سجاد، امام زین العابدین نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد 34 سال قید کی حالت میں رہے اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ ایک روایت کے ضمن میں ہے کہ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ امام سجاد تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کرتے رہے، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ جناب کچھ کھائیں اور کچھ نوش فرما لیں، تو آپ فرمایا کرتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے مارے گئے، فرزند رسول پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور گریہ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عباسی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ نمبر 5، محترم دوستو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین کے فرزند اور 5ویں امام ہیں۔ صفر 57 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا اور باقر آپ کا لقب تھا، اسی وجہ سے محمد باقر کے نام سے مشہور ہوئے۔ 12 اماموں میں سے یہ آپ ہی کی خصوصیت تھی کہ آپ کا سلسلہ ماں اور باپ دونوں طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ داتا آپ کے سید الشہداء حضرت امام حسین تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے، اور والدہ آپ کی ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے عہد کے نامور فقیہ اور محدث تھے۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں عباسی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام اور حضرت امام محمد باقر کے فرزند ہیں۔ 17 ربیع الاول سن 80 ہجری بمطابق 20 اپریل 702 عیسوی کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ 12 برس آپ نے اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ سن 95 ہجری میں 12 برس کی عمر میں امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد 19 برس آپ نے اپنے والد امام محمد باقر کے دامن تربیت میں گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھی اور امام محمد باقر کی طرف فیوز علمی حاصل کرنے کے لیے عوام الناس رجوع کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے عالم دین، فقیہ اور محدث تھے۔ والد امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں امام جعفر صادق پر عائد ہوئی تھی۔ اس وقت دمشق میں ہشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ امام جعفر صادق خاموشی کے ساتھ علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ بھی بحثیت امامت علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ایسی مصروف زندگی رکھنے والے انسان کو جاہو سلطنت حاصل کرنے کی فکروں سے کیا مطلب؟ مگر آپ سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتے تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت نصیب فرمائی۔ نمبر 7، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔
ناظرین گرامی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 8 صفر 128 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر کے 20 برس اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق کے سایہ تربیت میں گزرے۔ امام موسیٰ کاظم نے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ اس مقدس آغوش تعلیم میں گزارا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ کے کمالات و فضائل روشن ہو گئے، اور حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوانقی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لا تعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے، تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، دیواروں میں چنوا دیے گئے یا پھر قید کر دیے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی امامت کا کچھ عرصہ مدینہ میں گزارا اور بقیہ حصہ بغداد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بسر کیا۔ 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ نمبر 8، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ دوستو، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ابو الحسن اور رضا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ذیقعد 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کی نشوونما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 82 یا 92 برس آپ کو برابر پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام عوام میں بے حد مقبول تھے۔ امام موسیٰ کاظم کو معلوم تھا کہ حکومت وقت آپ کو آزادی سے سانس لینے نہ دے گی، اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کے آخری عمر کے حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت علیہ السلام کا آپ سے ملنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے انہیں آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جبکہ آپ مدینہ میں تھے، آپ نے اولاد علی علیہ السلام اور فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے جمع فرما کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی وصیت اور جانشینی کا اعلان فرمایا، اور ایک وصیت نامہ تحریر بھی مکمل کیا جس پر مدینہ کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی تھی۔ جب امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں ہارون الرشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ آخرکار جب ہارون کے بیٹے مامون رشید کا وقت آیا تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی شہرت سے انتہائی ناخوش تھا، اور آخر امام علیہ السلام کی جان لینے کے درپے ہو گیا، اور وہی خاموش حربہ جو سابقہ ائمہ کے ساتھ بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا کام میں لایا گیا۔ بطور تحفہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، اور اس کے اثر سے 17 صفر 302 ہجری میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ نمبر 9، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اصل نام محمد، کنیت ابو جعفر اور لقب جواد تھا۔ 5 رمضان 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ گرامی کی کنیت ام البنین اور لقب طاہرہ تھا۔ نہایت عبادت گزار بی بی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس وقت بغداد کے دارالسلطنت میں ہارون الرشید کا بیٹا امین تخت حکومت پر تھا۔ یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 5 برس تھی جب حضرت امام رضا علیہ السلام مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے، تو پھر زندگی میں باپ کو بیٹے سے ملاقات کا موقع نصیب نہ ہوا۔ شادی کے بعد تقریباً 1 سال تک بغداد میں مقیم رہے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کو خلیفہ المعتصم باللہ کے کہنے پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ نمبر 10، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ دوستو، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو نقی ہادی اور ابو الحسن ثالث کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے سریا نامی محلے میں 214 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سمانہ خاتون تھا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا میں 11 سال تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید رکھا گیا۔
پھر آخرکار معتز باللہ کے دور میں 3 رجب 254 ہجری کو سامرے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ آپ انہیں اپنے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے۔ نمبر 11، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دوستو، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امام نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلیل خاتون تھی جو عبادت، ریاضت، عفت اور سخاوت کی صفات میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام امامت کی 11ویں کڑی ہیں۔ آپ کی ولادت بروز جمعہ 10 ربیع الثانی 232 ہجری بمطابق 3 دسمبر 846 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بچپن کے 11 سال تقریباً اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وطن میں رہے، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ اطمینان سے گزرا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو سفر عراق درپیش ہوا اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی کم سنی کے عالم میں سفر کی زحمتوں کو اٹھا کر سامرا پہنچے۔ یہاں کبھی قید، کبھی آزادی، مختلف دور سے گزرنا پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس وقت کے خلیفہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں گزرا ہے۔ خلیفہ المعتمد باللہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ نمبر 12، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ محترم دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام والد کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا، دجال کا خروج، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ محترم دوستو، آپ نے جانا کہ بیشتر ائمہ کرام کو زہر دے کر شہید کروا دیا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔